الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حمد کی تفسیر ہمارے پیش نظر ہے اور آج ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے نوجوانوں کے لیے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ تفسیر قرآن سے ان کو بھی روشناس کرایا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اکبر۔ اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو بھلا لگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ بس اس کلمے میں شکر کے علاوہ ان نعمتوں، ہدایتوں، احسانات وغیرہ کا اقرار بھی ہے کہ ہم اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں، اس کے احسانات اور اس کی ہدایتوں پر اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کی تعریف بھی کریں۔ کعب احبار کا قول ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ کی چادر ہے۔ الحمدللہ اللہ کی چادر ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا تو تم نے گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ جب تم نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے عالمین کا، تو گویا تم نے شکر ادا کر دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں برکت دے گا، یعنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا۔ اسود بن سری ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں؟ فرمایا اللہ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے و افضل دعا الحمدللہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو دی ہوئی نعمتوں سے یہ بات افضل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرطبی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی بات نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق مل جانا ہے۔ اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، اگر دنیا ساری ہاتھ سے چلی بھی گئی تو کیا ہوا، اس کلمے کا ثواب تو باقی رہنے والا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے المال والبنون، یعنی مال، اولاد دنیا کی زینت ہیں،
اور نیک اعمال باقی رہنے والے، ثواب والے، نیک امید والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک مرتبہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم وسلطانک، فرشتے گھبرا اٹھے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا تم یوں ہی اسے لکھ لو، میں اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر اسے دوں گا، میں اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر اسے دوں گا۔ قرطبی میں لکھا ہے، ایک جماعت علماء کرام کی یوں فرماتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سب سے افضل ہے۔ ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے نہیں، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ایمان اور کفر میں یہی فرق ہے۔ اس کے کہلوانے کے لیے کفار سے لڑائیاں لڑی گئی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے و افضل الدعاء الحمدللہ ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لغت میں حمد اور رب کا اطلاق، الحمدللہ، اس میں پہلا کلمہ الحمد الف لام استغراق کا ہے، یعنی حمد کی تمام قسمیں اور جنسیں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک تیرا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیری طرف لوٹتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مالک کو اور متصرف کو۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے تبدیلی کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام زیبا ہے، یعنی یہ پاک نام اسی کی شان کے لائق ہے۔ رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے پر نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں، بعض نے کہا ہے کہ اضافت کے ساتھ گنجائش ہے، جیسا کہ رب المال یا رب الدار وغیرہ۔ بعض کا قول یہ ہے کہ لفظ رب اسم اعظم ہے، بعض کا تو قول ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے، اور بعض کہتے ہیں لفظ اللہ بھی اسم اعظم ہے اور لفظ رب یہ بھی اسم اعظم ہے۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر میں ہم یوں دیکھتے ہیں کہ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات کو عالم کہتے ہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوق کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانے اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہتے ہیں۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو، زمینوں کی ہو یا اس کے درمیان ہو، خواہ اس کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو۔ اسی سے مراد جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ سعید بن جبیر، مجاہد، ابن جریر سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غیر معتبر سند کے ساتھ منقول ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن کی آیت ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 1، یعنی بیان کی جاتی ہے اس ذیل میں، اس زمن میں، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہاں جی، کہ وہ عالمین، جتنے بھی عالمین ہیں ان کے لیے وہ ڈرانے والا ہو جائے، تمام عالمین کے لیے ڈرانے والا ہو جائے، یعنی ان کو اللہ سے ڈرانے والا ہو جائے۔
تو بہرحال گرامی قدر سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق میں نے آپ حضرات کے سامنے تفسیر ابن کثیر کے حوالہ سے آج کا درس پیش کیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔